بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے مہمان بیرسٹر علی ظفر لاہور میں پیدا ہوئے۔ 1983 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے بیچلر آف لاء، 1984 میں انگلینڈ سے بار لا کی ڈگری حاصل کی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہے، 2019 میں پاکستان تحریک انصاف میں شرکت کی، آج سینٹ میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے سر آپ؟ بالکل، اللہ کا فضل ہے۔ سر، پی ٹی آئی کے منشور میں 2018 میں عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 10 ملین نوکریاں، 50 لاکھ گھر تعمیر کریں گے۔ اگر ہم 10 ملین نوکریوں کو روزانہ کی بنیاد پر تقسیم کریں تو یہ 5497 بنتی ہیں۔ 4 سال میں کتنی نوکریاں دے پائے آپ؟ سر، اندازہ تو نہیں، مجھے ایگزیکٹ فگر کا نہیں پتہ، لیکن اگر آپ اکنامک فگرز دیکھیں تو اس میں یقینی طور پہ اکنامک فگر کی بات نہیں کر رہا، مجھے پتہ آپ کہیں گے میں خیال ٹارگیٹ تو اچیو نہیں ہو سکا یقینی طور پہ، یہ فگرز تو اس طرح نہیں، لیکن جو ایم تھی اور جو انٹینشن تھی وہ پوری طرح نہیں پوری ہوئی، کوئی شک نہیں۔ دیکھیں اس وقت جس حال میں ہمیں اکانومی ملی تھی، بہت مشکلات تھیں۔ جن لوگوں نے تجویز کیا تھا، جن لوگوں نے اس کو منشور میں شامل کیا، اس کے اوپر آپ نے لوگوں کو تیار کیا، ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ان کو مل رہا ہے وراثت میں؟ میرے خیال سے جو منشور ہوتا ہے نا جی، وہ ایک ہوتی ہے ایم، ایک آبجیکٹ، ایک امید کہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے، یہ ہماری ٹارگٹ ہے۔ اب ٹارگٹ بہت ساری بار آپ کا اچیو ہو جاتا ہے، لیکن کئی بار آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے پوچھا تھا عمران خان صاحب سے کہ کیا مشکلات تھیں ہمارے، جب ہم پارٹی تھی، جب ہماری حکومت میں، تو کیا مشکلات تھیں؟ انہوں نے ایک چیز کہی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی آئے حکومت میں تو اس کے پاس ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہونی چاہیے، تاکہ اپنے جو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ایبسولوٹ میجورٹی۔ سر، دنیا میں جہاں پہ ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوتی تو کیا وہاں پہ جو منشور ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا؟ نہیں، منشور تک دیکھیں، اگر آپ ہسٹری دیکھیں، میں نے بڑی اس پہ اسٹڈی کی ہے، بہت سارے جو ممالک ہیں جن کو ہم ایڈوانس ممالک بھی کہتے ہیں، ویسٹرن ممالک جو ہیں، وہاں بھی جب ٹارگیٹس آپ کے دیکھیں ان کے منشور کے مطابق تو 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک ہے آئیڈیالوجی کہ ہم کنزرویٹو ہیں، ہم لیبر ہیں، ہم سوشلسٹ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کنزرویٹو ہیں، لیبر ہیں، کیا ہیں؟ ہماری جو ہے مکسڈ مڈل، جس کو آپ کہتے ہیں لبرل۔ Are you a liberal? We are a party جو کہ کنزرویٹزم میں بھی بلیو کرتی ہے، بہت حد تک پرائیویٹائزیشن کو بھی ہمارا منشور میں ہے شامل، اور بہت حد تک جو لیبر یونینز اور جو ہمارے کسان ہیں اور جو ہمارا جو اس کو بھی ہم یقین علی، مجھے واضح طور پہ بتاؤ کہ آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ اگر آپ نے منشور پڑھے ہمارا جو ریسنٹ آیا ہے، جو ابھی پبلش کیا ہے، تو اس کے مطابق اس کو آپ کسی طرف نہیں ڈال سکتے، مڈل آف دا روڈ والا مینیفیسٹو ہے۔ یو آر مڈل آف دا روڈ۔ مڈل آف دا روڈ، جی۔ تو مڈل آف دا روڈ کو ہم سیاسی زبان میں کیا کہیں گے؟ جب آپ اس کو آئیڈیالوجیکل بات کرتے ہیں تو ہم کمیونسٹ، یا اگر آپ بالکل ہی رکھیں کنزرویٹو، تو اس کے بیچ میں ہم آتے ہیں، کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں ہم نے کنزرویٹو آئیڈیالوجی سے لی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے سوشلسٹ آئیڈیالوجی سے لی ہیں، لیکن بیسکلی آر یو ناٹ کنفیوزڈ؟ نہیں، کنفیوژن نہیں ہے، یہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ تو بڑا کلیئرٹی ہے، اور بلکہ ہمارا تو ایک بڑی فائدہ ہے ہمیں ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہونے کا کہ ہمارے پاس ایک اسلامک ایتھوس بھی ہے۔ وہ استعمال کر سکتے ہیں، جب چاہیں اس کو استعمال کر لیا، جب چاہے لبرل بن گئے، جب چاہے کنزرویٹو بن گئے، جب چاہے پروگریسو بن گئے۔ تو وہ یہ آج کل کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی، آپ دیکھیں، میں ہر پولیٹیکل پارٹی سے بات، آپ برٹش ہسٹری دیکھیں، وہاں بھی دیکھ ظفر، میں ہر پولیٹیکل پارٹی سے بات کر نہیں رہا۔ یو آر اے پرسن ہو ریپرزینٹ یور پارٹی ان دا سینٹ۔ جی، میں بات کر رہا ہوں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک پولیٹیکل، پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈیوائیڈ اس میں ختم ہو گیا۔ آگے چلتے، عمران خان کہتے تھے کہ نیب اور عدلیہ پر ہمارا اثر نہیں ہے، اس لیے پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں کہا کہ غیر قانونی اثاثہ جات اور بیرون ملک سے دولت کی وصولی کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائی؟ جب حکومت میں تھے بنائی گئی تھی، میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسیٹ ریکوری یونٹ بنایا تھا۔ وہ ایسیٹ ریکوری یونٹ اور اسپیشل ٹاسک فورس ایک ہی تھی، آلموسٹ ایک ہی تھی۔ مینڈیٹ یہی تھا کہ جو کرپٹ منی ہے، جو کرپشن کا پیسہ ہے، وہ اس کو واپس لائیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ اس کی کس حد تک اچیومنٹ ہو سکی اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں. میں ویسے کروں گا, میں آپ سے پوچھوں گا کتنے پرسنٹ ہوئی, 10%, 20%, 30%, 40%؟ میری نظر میں بہت کم. لیکن 10%, 20%, 30%, پرسنٹیج ذرا مشکل مجھے بتانا ہے, مے بی 30-40% ہوا ہوگا, لیکن اچیو نہیں کر سکے. ٹرانسفارم کراچی آپ کے منشور کا بڑا امپورٹنٹ حصہ تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے تحریک انصاف کے پاس 21 صوبائی اسمبلی کے اراکین تھے, اس کے باوجود آپ کراچی کو ٹرانسفارم نہیں کر سکے. کراچی جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے جی, تو پروونشل اٹانومی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سر, ٹرانسفارم کراچی آپ کے منشور میں شامل تھا, اس کا 18ویں ترمیم موجود تھی, آپ کے علم میں تھا, تو آج اس کی وجہ پہ یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکا کوئی جواز تو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حکومت جو ہے پروونشل میں ہماری نہیں تھی سندھ میں, تو پروونشل اٹانومی کے تحت ان کا کام تھا یہ ساری چیزیں کرنی. اگر ہماری حکومت ہوتی تو یہ آپ کا سوال بالکل جائز تھا. یہ سب ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے. نہیں سر, دیکھیں اب اکاؤنٹیبلٹی, اب لوگ بڑے اس الیکشن سے مجھے ایک چیز نظر آ گئی ہے جو 2024 والا الیکشن ہے, کہ لوگوں کا جو شعور ہے, لوگوں کی جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے, وہ اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب میرا خیال ہے ان کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. مذاق تو خیر اگر KPK میں دیکھیں آپ کو تو بہت مذاق وہاں پہ ہے, اور مسلسل آپ کی گورنمنٹ تھی اور آپ اکثریت میں تھے, ایسی بات تو نہیں ہے نا. نہیں, ان دا سینس کہ میں بات کر رہا ہوں کہ اب لوگوں کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم یہ دے رہے ہیں, وہ اب سمجھتے ہیں سارا کچھ. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جو پولیٹیشین ہے, جو سیاستدان ہے, وہ سچ بولنا سیکھے. غلطی آپ کی کوئی نہیں ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے رویے تبدیل ہوں گے تو آپ بھی تبدیل ہو جائیں گے. نہیں, غلطیاں بہت ہیں جی اس میں. جب تک غلطی نہیں آپ کریں گے آپ سیکھیں گے نہیں اور آگے نہیں بڑھیں گے. ساؤتھ پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا منصوبہ کیوں ناکام رہا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور یہ ایسا سوال ہے کیونکہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا پچھلے سینٹ میں, جب پچھلے 3 سال میں, اور ہمارے پاس یہ ایک ایشو آیا ہوا تھا کہ ہم نے 3 صوبے بنانے تھے, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, اور انفیکٹ ساؤتھ پنجاب بھی. ساؤتھ پنجاب پرائرٹی تھی, لیکن اس میں اتنے مسائل تھے. آپ سمجھتے ہو کہ اتنا آسان ہے صوبے بنانا؟ سر ضروری ہے, دیکھیں ضروری ہونا اور ہے, کانسٹیٹیوشنلی سوال میرا اور ہے. میرا سوال ہے کانسٹیٹیوشنلی آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, اس صوبے کا کنسینٹ بھی چاہیے, اور سب سے بڑی بات, جو سب سے اہم بات ہے جس کا پرابلم ہرڈل آ رہا تھا, وہ تھا پیسے, کہ آپ کے پاس اکانومی اس وقت. اچھا, آپ کو پیسے بھی نہیں تھے؟ پہلے سوال کے جواب میں آپ کے پاس یہ جو نوکریاں دینی تھیں تب بھی آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. دوسرا سوال ہے کراچی والا, اس پہ بھی آپ کے پاس میجورٹی نہیں تھی. ساؤتھ پنجاب والا سوال ہے تو اس پہ بھی آپ کے پاس 2/3 نہیں تھی اور پیسے نہیں تھے. تو پھر ایسے باتیں کرتے کیوں ہیں؟ نہیں, ساؤتھ پنجاب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیسوں کا ایشو یہ ہے کہ جب ہم بات کی تھی فائنانس منسٹری سے اور مختلف جو لوگ ہیں اکانومسٹ سے, تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نیا پروونس بنائیں گے تو سب سے ضروری ہے کہ اس پروونس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے. آپ یہ صوبہ بنانا چاہتے تھے زبان کی بنیاد پہ یا انتظامی طور پہ؟ سر, نہ زبان کی بنیاد پہ بننا چاہیے. نہیں, آپ کیا کر رہے تھے انتظامی نہیں طور پہ؟ آپ کے ذہن میں کیا انتظامی طور پہ 3 صوبے اور جی انتظامی طور پہ جس کو بنا نہیں پائے آپ؟ بنا نہیں پائے. ایک تو 2/3 میجورٹی نہیں تھی, اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جب تک سب کنسنسس اس پہ ڈیولپ نہیں ہوگا, ساری پارٹیز نہیں اس پہ بیٹھیں گی, تب تک ساری پارٹیوں سے تو آپ بات کرنے کو تیار نہیں, وہ چور ہیں, وہ چکے ہیں, فراڈی ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں جی جو سب سے پہلے, سب سے میری نظر میں اہم چیز ہے ملک, سب سے اہم ہے, باقی باتیں بعد میں آتی ہیں, سیاست بعد میں آتی ہے. آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں لوکل باڈی کی, نہیں کروائے آپ نے, کیوں نہیں کروائے؟ لوکل باڈیز کے یہ بڑا ایشو رہا ہے, بڑے عرصے سے رہا ہے, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس پینڈنگ تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس فیصلہ کیا, اور اس کے بعد کہا کہ آپ اپنے اپنے قوانین بنائیں. پھر ہر پروونس نے اپنے اپنے قانون بنائے, پنجاب نے اپنا بنایا, KPK نے اپنا الیکشن بنایا. کیوں نہیں کروائے میرے دوست, مجھے اس کا جواب چاہیے. جی, قانون کے تحت جب الیکشن نہیں ہوئے, آپ جو ایک بڑی پروگریسو پارٹی بھی کہتے ہیں اور مذہب کے قریبی پارٹی کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو لبرل بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ لوکل باڈی کے الیکشن ضروری ہے اور آئینی طور پہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی؟ جی بالکل تھی, اور سپریم کورٹ کہتا بھی رہا ہے, اور یہ محض کسی صوبے نے نہیں کرائے, اور جو کرائے بھی وہ بھی پھر اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوتا رہا, اور یہ ہونا چاہیے. آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ خود بات کرتے رہے ہیں ڈفرینٹ پروگرامز پہ
کہ جمہوریت اگر شروع کرنی ہے یہی گراس روٹ ہے آپ کا لوکل باڈیز, اور کوئی ملک بھی پروگریس نہیں کر سکتا جب تک ہم یہ لوکل باڈیز کے الیکشن نہ کریں. یہ تو آپ بڑی پڑھی لکھی گفتگو کر رہے ہیں نا, ایز اے پارٹی آپ کیوں نہیں کر پائے؟ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں کر پائے. بالکل اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. آرٹیکل 62(1) میں لکھا ہوا ہے میجر سینس کی بات کی گئی ہے, اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا گیا میجر سینس. جی, میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے نزدیک وہ کیا ہیں, اور پھر یہ بات ہے کہ کیا اس میں اخلاقی بدعملی شامل ہے؟ جی دیکھیں, اس کے لیے آپ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ڈسکوالیفیکیشن پر تو میں آ ہی نہیں رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آرٹیکل موجود ہے, ابھی آئین میں کی کتاب میں ہے, تبدیل ہوا نہیں, لفظ استعمال کیا گیا میجر سینس, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا میجر سینس میں اخلاقی بدعملی بھی شامل ہے یا نہیں؟ یہ میجر سن میں تو ہر سن پیدا, یہی تو مسئلہ ہے کہ جب میجر سن کی آپ بات کرتے ہیں, آپ گناہ کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال سے جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. لیکن پھر عدالتوں نے آپ کے لیڈر کو صادق اور امین کیسے کہہ دیا؟ جی, کیونکہ اس وقت کی آپ کی جو عدالتیں تھیں ان کا یہ ایک لا تھا, ایک قانون تھا, اور انہوں نے اس کی تشریح اس طرح کی تھی کہ یہ ہمارا کام ہے فیصلہ کرنا کہ کون صادق ہے, کون امین ہے, کون نہیں ہے. لیکن اب جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے اس میں اس تشریح کو تبدیل کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عدالت کا کام نہیں, تعالیٰ کا کام ہے. آپ کے لیڈر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں یہ فیصلہ کیا گیا؟ نہیں, اس وقت کا جو قانون تھا اس میں یہ دکھانا پڑتا تھا کہ کیا آپ نے اپنی ڈیکلریشنز درست کی ہیں کہ نہیں, اور اگر نہیں کی تو کہا جاتا تھا کہ آپ صادق امین نہیں ہیں. ڈیکلریشن میں سب کچھ شامل تھا, اس میں سب کچھ شامل تھا. اس ڈیکلریشن میں جو تھی وہ چونکہ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے وہ بنی گالا کا جو ان کا گھر ہے وہ کہاں سے لیا, تو جب انہوں نے ڈاکیومنٹ سارے دکھا دیے. بنی گالا کا تھا یا ایک بچی کا مسئلہ بھی تھا؟ نہیں, اس کیس میں بنی گالا کا صرف ایشو تھا. ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے اوپر, یہ کہا ہے کہ اس قسم کے معاملے کورٹوں میں نہیں آ سکتے. یہ کورٹوں میں نہیں آ سکتے, پھر آئین میں کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ آئین میں جیسا میں نے بتایا کہ میں نے ایک لفظ آپ کے لیے کوٹ کیا آئین میں سے. جی, جب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میجر سینس, جی, لیکن اب وہ چونکہ اس کی تشریح ہو گئی ہے, میجر سنز والا جو ہے کلاز وہ اب اپلیکیبل نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت سیاسی لٹیروں چور دروازے سے اقتدار میں آنے والوں پر مشتمل تھی. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام تراشی, کیا یہ سیاسی بد اخلاقی نہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو پولیٹکس ہے, جو سیاست ہے, اس میں بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں. کچھ درست ہیں, کچھ ثابت ہوئے ہیں, کچھ درست نہیں ہیں. 4 سال آپ اقتدار میں رہے, لیکن آپ کے پاس اقتدار تھا, اس کے باوجود آپ آئین و قانون کے مطابق ان مقدمات کو نہیں بنا پائے. نہیں, مقدمات بنائے, پورا ایسٹ یونٹ تھا ہمارا, مقدمات بنائے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان مقدمات میں سے بہت سارے ثابت نہیں کر پائے. تو پھر مجھے بتائیے کیا رویہ ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا, کیونکہ یہ اب آپ بات کر رہے ہیں وائٹ کالر کرائم کی. جب وائٹ کالر کرائم جو کرپشن والا کرائم ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جس طرح کہ ایک مرڈر کیس ہو. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اشتی میں ہیں, یورپ سے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے پاس بڑے ماہرین آ گئے ہیں. وہ شہزاد اکبر نام کا ایک آدمی تھا, وہ کہتا تھا میں بہت ماہر ہوں, تو اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایکسپلین میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم لا سکتے تھے شاید. نہیں ایسڈ ریکوری کے پاس وہ ثبوت آیا, اس لیے وہ کیسز یہاں تو پینڈنگ رہے ہیں, یا وہ ان میں ایک طرح سے کنوکشن نہیں ہو سکی, سزائیں نہیں ہو سکی. نیب کی جو بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو مین ادارہ ہے نیب ہے, نیب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے میں نے مقدمے خود دیکھے ہیں جہاں غلط مقدمے بنائے گئے. بہت سارے مقدمے جو درست تھے ان کو ٹھیک طرح فالو نہیں کیا گیا. پروسیکیوشن واز ویری ویک. پروسیکیوشن اینڈ انویسٹیگیشن دونوں بوتھ ویک. تو پھر تو نیب کو نہیں ہونا چاہیے نا, لوگوں کو آپ نے سال ہر سال رکھا. میں کل ہی خبر ایک پڑھ رہا تھا کہ نیب چیئرمین گئے اور انہوں نے وکٹمز جو تھے, جو نیب کے قوانین کے تحت جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ان کو وہ جا کے انہوں نے وزٹ کیا اور ان سے معافی مانگی. تو امید یہی ہے کہ اب نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور معافی مانگے, کیونکہ وہاں بھی بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ نیب نے. اس کا مطلب ہے عمران خان سے چیئرمین نیب جا کے معافی مانگیں گے, کیونکہ کیسز وہ بھی اگر وہ دوسرے وکٹمز کے ساتھ مانگ سکتے ہیں تو یہ بھی وکٹم والے کیسز ہیں. ہم اس ملک میں کیا کھیل چلا رہے ہیں سال ہر سال سے. ہم میرا خیال ہے کرپشن کے نام پہ
ہم نقصان پہنچا رہے ہیں اور کرپشن کا فائدہ دے رہے ہیں. جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو آپ نیب کا یہ قانون اٹھا کے باہر پھینک دیتے. میں تو کہتا تھا, میں پرسنلی تو بہت بار کہتا تھا کہ اس میں تبدیلیاں آنا ضروری ہے. علی, نیب کے چیئرمین کے پاس جو پاور ہے, میرے خیال یہ پاور تو کسی ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر کے پاس نہیں ہوتی. بڑی پاور ہے جی, بہت پاور ہے, اور ایسی پاور ہے کہ وہ اس پہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاور جو ہے وہ ابیوز بھی ہوئی, اس کا غلط استعمال بھی ہوا, اور اسی لیے میں کہتا ہوں وہ آپ کو گرفتار کر سکتا ہے بلا وجہ, آپ کے گھر کو جیل ڈکلیئر کر سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا تھا کہ وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر قدغن ہونی چاہیے. کیوں نہیں کر سکے نا یار, پھر وہ مسئلہ آئے گا بار بار, کیوں نہیں کر سکے؟ یہ سوالات آپ اب انشاءاللہ موقع دیں, اب کرتے ہیں. آپ کو موقع کیا دیں گے, کیوں نہیں ہو سکا ماضی میں؟ بس اب دیکھیں کچھ چیزوں سے بندہ سیکھتا بھی ہے. اچھا, سیکھا آپ نے. سر, 7 مئی 2022 کو عمران خان نے میاوالی میں ایک جلسہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا, حکومت میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو آپ حکومت چھوڑ دیتے اور واپس عوام کے پاس چلے جاتے؟ یہ ایگزیکٹلی یہی جو شروع میں آپ نے پوچھا تھا سوال, اور میں نے بھی یہ پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جب, اور یہ میرا کانسیپٹ اب ہمیں کلیئر ہونا چاہیے, انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کی کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں, جب آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے ایک حکومت بناتے ہیں, تو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر وہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتے جو کہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس میجورٹی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. حکومت چھوڑنی دینی چاہیے تھی پھر. اب وہ میرا خیال ہے ایک بڑا اچھی بات ہوتی جب پہلا الیکشن ہوا تھا 2018 کا اور آپ میجورٹی نہیں تھی تو شاید اس وقت چھوڑ دینی چاہیے. چھوڑ دیتے, کیونکہ آج ہائنڈ سائٹ میں میں تو کہوں گا جو بھی حکومت آتی ہے اگر اس میجورٹی نہیں ہے تو دوبارہ الیکشن کرائیں. اسی لیے وہ آپ کو یاد ہے کہ جرمنی اور یورپ میں جو جس طرح کا الیکشن سسٹم ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جب تک پراپرلی آپ میجورٹی کے ساتھ نہیں آئیں گے. 51 والا ہے نا جی, وہ بھی کانسیپٹ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان میں ضرورت ہے اس کی کہ نہیں. 1973 کے آئین میں آپ وہ شامل کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں, ہم الیکشن کا پروسیس تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن سینٹ میں کسی پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر آپ یہ ایسا کوئی بل پیش کرو گے؟ کر سکتا ہوں, اور میں کام کرتا ہوں تو میں کام کریں گے, میں کروں گا انشاءاللہ. کیا عثمان بزدار کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ 180 اراکین اسمبلی میں واحد وفادار تھے؟ دیکھیں جب بھی آپ چیف منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں, اب آپ ایک سیکنڈ کے لیے پرائم منسٹر کی ہیٹ پہن لیں یا آپ اپنی حکومت کے جو پارٹی لیڈر ہے ہیٹ پہن. آپ جب وہ ہیٹ پہنیں گے تو آپ کیا چیزیں دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے وفادار ہے کہ نہیں, آپ دیکھیں گے کمپٹنٹ ہے کہ نہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو باقی اپنے ایم پی ایز میں اس کی کیا ساکھ ہے, اس کی کیا ریپوٹیشن ہے, آپ وہ دیکھیں گے. یہ وفاداری کے علاوہ اور کیا تھی؟ تو اب جو بھی دیکھا گیا اس وقت ان کو, تو یہ ساری کرائٹیریا آئی ایم شیور پورا کیا گیا ہوگا. کیا وہ کامیاب وزیر اعلیٰ تھے یا خیبر پختونخوا کے محمود خان کامیاب وزیر اعلیٰ تھے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کے تو بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہوئی تھیں اور بہتر ہو سکتی تھیں. پنجاب میں میری نظر میں بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت تھی اور بہت بہتر کام ہو سکتا تھا. لیکن کیا اس کی وجہ عمران خان کے اوپر اس کے گھر سے دباؤ نہیں تھا کہ اس آدمی کو رکھنا ہے چیف منسٹر؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے, یہ تو باتیں کرتے ہیں لوگ, افواہیں اٹھتی ہیں ایسی. اس قسم کی حقیقت نہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا کہ اس آدمی کو بدل دو؟ مجھے علم نہیں ہے, مجھے جو اس چیز کا علم ہوگا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. یہ میں نے سنی ہیں باتیں, لیکن اس کا مجھے یہ نہیں پتا کہ درست ہے کہ نہیں. اتنا مجھے ضرور ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آبجیکٹ کیا تھا, بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی تھیں. شکایتوں میں یہ بات بھی تھی کہ اپنا نوکریاں بک رہی ہیں, which was known to everyone. دیکھیں کیسز تو ایسے بنائے گئے ہیں, پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی بنائے گئے ہیں, ان میں کیا حقیقت ہے میں پرویز الہی کی بات نہیں کر رہا. بہت سارے لوگوں کے پاس نوکریوں کی بزدار کے خلاف تو میرا کیس بھی کوئی نہیں بنا. جی ان کے خلاف نہیں بنا, یہ آپ خود سوچیں کیوں نہیں بنا, کیا ہوا. میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے گفتگو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. گفتگو ہو رہی ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے. علی ظفر, کیا مخالفین کو ضمیر فروش, چور, ڈاکو, لٹیرے, جانور, میر جعفر, میر صادق کہنا مناسب سیاسی اور جمہوری رویہ ہے؟ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سارا رویہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
اور یہ پولیٹیشینز نے جو اپنی ساکھ خراب کی ہے اسی کی وجہ سے مارشل لاز بھی آئے ہیں ہمارے ملک میں. اگر آپ دیکھیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور مارشل لا آنے کو تیار ہے؟ نہیں, اب تو خیر مارشل لاز کا ماحول ختم ہو گیا ہے, اب شاید ضرورت بھی نہیں رہی, اب آپ پیچھے سے ہی کر لیتے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اقتدار میں آتے ہی آپ پنجاب اور KP کے گورنر ہاؤسز کو ختم کر دیں گے اور یونیورسٹیاں بنا دیں گے. یہ تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ تھا, ایک انتظامی فیصلہ کرنا تھا, کیوں نہیں کر پائے؟ گورنر ہاؤس کو اوپن کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے. اس کو ایک میں آپ سے یہ نہیں پوچھا سر, ضروری ہے. آپ نے وعدہ کیا, آپ نہیں کر پائے. میرا سوال ہے مجبوری کیا تھی؟ فوج نے منع کیا تھا کہ نہیں کرو؟ نہیں, میرا خیال ہے مجبوری کا مجھے نہیں پتا کیا تھی. نہیں, لیکن آپ کا یہ پولیٹیکل وعدہ تھا کہ ہم دیواریں گرا دیں گے اور یونیورسٹیاں بنا دیں گے, نہیں کیا آپ نے؟ وہ نہیں کیا. پرائم منسٹر ہاؤس کا تو مجھے پتا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ایک ایشو تھا, کیونکہ پرائم منسٹر کا جو پورا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے اس کو سیکیورٹی کی ضرورت رہتی ہے. ایک ایسا پرائم منسٹر جو عوامی پرائم منسٹر, اس کو اتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. آپ کی جماعت پہ الزام ہے کہ اس کی سیاسی تربیت کی وجہ سے معاشرے میں گفتگو کی جگہ تکرار نے لے لی ہے. غصے سے بھری تقریریں اور طعنے سمیوں کا ریکارڈ بن رہے ہیں. اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ محض عمارت کا نام ہی پارلیمنٹ رہ جائے گا اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اور ہوں گے. جی دیکھیں, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو گفتگو کے بجائے تکرار کرتے ہیں. میرا ذاتی طور پہ تو کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کو گفتگو کرنی چاہیے. اگر آپ کسی کی بات سنیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو پھر آپ آگے ڈیبیٹ کو بڑھا نہیں سکیں گے. آگے چلتے ہیں. قدیم جو مملکت کا تصور ہے, اس کے جوں کے تو رہنے کی پالیسی یعنی اسٹیٹس کو جاری رکھنا ایک بنیادی پالیسی اب نہیں رہا. میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا رہنما کہتا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. کیا آپ کا لیڈر پاکستان میں بلکانائزیشن کی بات کر رہا ہے؟ نہیں, یہ مطلب ان کا کہنے کا نہیں. مطلب یہ ہے, آپ نے دیکھا کہ 2024 کے الیکشن ہوئے. 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے ہر مشکل کے باوجود اپنا ایک فرض ادا کیا. صحیح, اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ الیکشنز کے سے پہلے کیا تھا؟ میں ابھی اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. میں بھی کسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. میں تو ابھی اس الیکشن کے کانٹیکس کی پہلے بات کر دوں, پھر آپ کا جواب دیتا ہوں میں. اب اس الیکشن میں لوگوں نے اپنا پوری کی پوری ایک مینڈیٹ کو استعمال کیا. اب اگر ان کے مینڈیٹ کی آپ آرگنائزیشن کا عمل شروع ہو جائے گا, چلیں لوگ پریشان ہوں گے. نہیں چلیں, چلیں میں آپ نے جو بات کی میں مان لیتا ہوں. جو انتخابی نتائج ہیں اگر ان کو تسلیم نہ کیا گیا تو پاکستان میں بلکانائزیشن کا عمل شروع ہو جائے گا. نہیں, اتنا میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک طرح سے آپ اس کا جو شعلہ ہے وہ آپ ایک طرح سے اس کا بیج جو ہے بونا شروع کر. جی, یہ کب کی کیا کانٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے پورا کاغذ ہی رکھ دیا. دیکھیں, جب جس وقت آپ یہ پتہ کیا وقت تھا, یہ وقت وہ تھا جب آپ نے آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور آئین کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے 90 دن میں آپ الیکشن کرائیں. اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے, اگر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو, جائے گا, نہیں, لوگ پریشان ہوں گے. اور لوگوں کی پریشانی اور ہے, لیکن کہنا کہ ولکانائزیشن کا عمل شروع, ابھی پڑھ لیں دیکھ لیں. بات صحیح ہے نا. دیکھیں, آپ ایک ملک میں جہاں جمہوریت آپ نہیں کریں گے اور لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیں گے تو لوگ پھر پریشان ہوں گے. امریکی سفارت خانے سے اپوزیشن رہنماؤں کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ ان کو غیر اخلاقی سمجھتے ہیں؟ سوری, سوال کیا تھا؟ یہ جو امریکن سفارتکاروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, جی, اس کو آپ غیر اخلاقی سمجھتے ہیں؟ نہیں, کیوں غیر اخلاقی ہوگی؟ نہیں, کیونکہ آپ کے صدر صاحب کہتے رہے ہیں میر جعفر اور میر صادق ان سے مل گئے. ان کا کہنا تھا میں تو جولائی میں سمجھ گیا تھا کچھ ہو رہا ہے. امریکی سفارت خانے میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں بڑھ گئیں, ہمارے منحرفین سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں, یہ انہوں نے کہا تھا. دیکھیں, اگر آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں, آپ کا حال یہ تھا کہ 6 مئی کو اپنا عمر یو مل کے آیا, اسد کیسر مل کے آیا, رؤوف حسن مل کے آیا, بیرسٹر گور مل کے آیا, اور اس کے امریکی سفیر کو 29 نومبر کو فواد مل کے آیا. ایک طرف آپ ملتے ہیں تو وہ نہیں ہے, لیکن کوئی اور ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش. نہیں, دیکھیں, ڈپلومیٹس کے ساتھ اگر سیاستدان نہیں ملیں گے تو اور کون ملے گا؟ میرا خیال ہے یہ تو بڑا ضروری ہے, ایک ڈائلاگ ملنا چاہیے, لیکن آپ ملیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے. اگر آپ کنسپریسی کے طور پہ ملیں گے تو پھر غلط ہے. کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کے ہینڈلز بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومتیں گرانے میں مہارت رکھتے ہیں؟ اٹک کا جلسہ ہے 13 مئی 2022, اور عمران خان صاحب بڑے واضح طور پہ فرماتے ہیں امریکہ کے ہینڈلز بیٹھے تھے جنہوں نے مل کے میری حکومت گرا دی.
جی دیکھیں یہ تو آپ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں جو کیس آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس بھی ایک چل رہا ہے, اس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں. نو سر ڈیٹ پڑھ لیں, اس ڈیٹ کا اس ڈیٹ کا اسی پہ ڈیٹ پڑھ لیں. جی ڈیٹ پڑھ لیں پلیز. 13 مئی 2022. ہاں ڈیٹ پڑھ لیں. جی یہ تو ایک اسپیشل کانٹیکس میں آپ جنرل جب بات کرتے ہیں, جب آپ جنرلی بات کرتے ہیں, آپ ایک غیر ملکی جو فرینڈلی کنٹری ہے اس کے بارے میں اس قسم کی بات کر رہے ہیں, یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے. جی آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ایک سفارت خانے سے کسی ڈپلومیٹ سے ملنا ایک غلط بات ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ بالکل غلط بات نہیں. ٹھیک ہے, مائی نیکسٹ کویسچن واز دس کہ کیا امریکہ حکومتوں کو ختم کرنے میں ہینڈل کا کردار ادا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا لیڈر کہتا ہے. جی اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا اسپیسیفک اس سچویشن میں جس میں ہماری حکومت کو ہٹایا گیا, کیا کوئی کنسپریسی انوالوڈ تھی کہ نہیں, اس کا جواب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارا واضح موقف پارٹی کا آ چکا ہے. عمران خان اتنے خود غرض ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے IMF کو خط لکھ دیا کہ پاکستان کی مالی امداد بند کر دیں. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. پہلی دفعہ یہ کوشش کی گئی, PTI کے رہنما شوکت طرین نے تیمور جھگڑا اور محسن لغاری کو کال کی کہ یہ جو تم 2 صوبے ہو اور تم سے یہ جو مانگا گیا دستخط مانگے گئے ہیں, تم انکار کر دو کہ ہم IMF کے لون پہ دستخط نہیں کرتے. اس کا کیا ایشو تھا؟ جی نہیں وہ بات اس پہ تو بہت ڈبیٹ بھی ہوئی اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہ غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کچھ لوگ ہیں PTI کے, پروٹیسٹر ہینڈ پیمفلٹ ٹو IMF آفیشیل ان واشنگٹن کہ پاکستان کو امداد نہ دو. دیکھیں یہ جو ہے یہ لوگ انڈیویجولز ہیں, PTI کی کوئی پالیسی کے نہیں ہے. فروری 28, 2024 the PTI on Wednesday wrote a letter to the International Monetary Fund calling on them, the global lender, to ensure that its guidelines regarding good governance as well as conditionality were satisfied before granting a financial facility to Pakistan. یہی میں کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ لیٹر لکھنا اس میں کیا حرج ہے؟ آپ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو رولز ہیں, جو ریگولیشن علی ظفر صاحب آپ نے لکھا ہے. جی وہ لیٹر بھی آپ نے لکھا ہے. نہیں لیٹر میں نے نہیں لکھا. نہیں, last week PTI Senator Ali Zafar had said imprisoned PTI founder Imran Khan would write to IMF. ہاں would write. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لکھ رہے ہیں. تو پھر آپ نے لکھوایا نا؟ نہیں میں نے نہیں لکھوایا. آپ نے نہیں لکھوایا؟ میں نے تو آپ کو کیسے پتا تھا؟ نہیں مجھے انہوں نے کہا کہ ہم لکھیں گے اور اس کے بعد لکھا گیا لیٹر. اچھی بات ہے, بالکل درست بات ہے. جی مصر میں گڈ گورننس ہے, افریقہ کے ممالک جن کو IMF لون دیتی ہے گڈ گورننس ہے. 183 ممالک کو IMF لون دیتی ہے, وہاں پہ گڈ گورننس ہے. جو بھی آدمی پاکستان کے کو امداد دینا چاہتا ہے, آپ کی سیاسی مخالفت ہے, آپ ان کو خط لکھیں گے ان کو پیسے مت دو, یہ بینک کرپٹ ہو جائے. دیکھنا یہ ہے کہ خط میں لکھا کیا تھا. خط میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی کہ آپ نہ دیں. خط میں لکھا ہے کہ آپ دیں. یہ جو دو صوبائی وزیر تھے, ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ لکھ دو کہ ہم نہیں اس کو. وہ بات غلط تھی, وہ پہلے بات تھی. لیکن یہ لیٹر کی بات جب آپ کرتے ہیں, لیٹر میں جو لکھا ہے وہ لیٹ اس بی ویری کلیئر کہ لکھا کیا ہے. لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے کچھ خط لکھا ہے, خط تقسیم ہوا ہے, IMF کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا گیا ہے. تو میں اب ایک بریک پہ چلا جاؤں. جی چلیں. خواتین پہ جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گی نہیں ہمارے ساتھ سے. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہم بات کر رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر سے. بیرسٹر صاحب, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ چیئرمین PTI اس لیے نہیں بننا چاہ رہے تھے کہ پروفیشنلی اور ایتھیکلی یہ ٹھیک نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ جی دیکھیں, ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ تھا کہ اگر میں چیئرمین بن جاتا تو عمران خان صاحب کے کیسز بھی کر رہا ہوں میں, جن کے اندر میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ رہا ہوں, وہ کیسز میں ڈیلے ہوتا یا وہ کیسز میں وہ رہائی کی تاخیر ہوتی اس میں رہائی میں, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ چیئرمین, آپ کی ٹینیور زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. آپ جتنی دیر چیئرمین, جتنی دیر وہ اندر رہیں گے آپ چیئرمین. آپ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ کیس صحیح نہیں لڑ رہے, چیئرمین جیل میں ہے اور آپ چیئرمین بننا چاہتے ہیں. تو یہ کہنا لوگ کہتے ہیں. یہ جو کانفلکٹ ہے نا, یہ کانفلکٹ میرے پروفیشن اجازت نہیں دیتا. مجھے ایک بات بتائیں کہ چیئرمین آپ کو باہر آ جاتا ہے, کیا کریں گے آپ ان حالات میں آج جو ملک میں ہیں؟ ول یو گو فار نیو الیکشن؟ دیکھیں, ایک آپ کو یاد ہے کل کا کیس سپریم کورٹ میں ہو رہا تھا اور اس میں ایک تصویر آ گئی تھی, اور وہ تصویر دیکھیں, صرف ایک سٹل تھی, وہ کتنی وائرل ہوئی ہے. سو جب وہ باہر آئیں گے
تو وہ خود بخود ہی میرا خیال الیکشن ہو جائے گا. جی Question is very simple. What will happen? جی آئی ٹیل یو واٹ ول ہیپن. پہلی بات میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو پبلک کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی, پبلک ہو گئی. اب اس کے بعد وہ یقینی طور پہ وہ الیکشن لڑیں گے. سر الیکشن تو ہو چکا ہے. نہیں, بائی الیکشن ہوتے ہیں وہ, آپ ریزائن کر سکتے ہیں. اوکے, الیکشن لڑیں گے اور پھر اسمبلی میں آئیں گے اور 92 ممبر ہیں, 93 وہ ہوں گے, اور دین دی چینج ول اسٹارٹ. بالکل اوکے, آئی ایگری ود یو. سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ غلط تھا. جی دیکھیں, میری نظر میں آپشن پلان بیسٹ آپشن تو یہ ہوتی اگر ہم کسی ایسی جماعت کے ساتھ جاتے جو کہ جس کے پاس آلریڈی ایک سیٹ تھی, تاکہ یہ جو کیس چلا اور جو ایشوز بنے وہ نہ بنتے. آپ کا پورا کریئر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے فیصلہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا, ہو سکتا ہے ہمیں شاید ملا ہی نہ ہو, یا آخری منٹ پہ جب جو ملا تھا رائٹ پارٹی وہ آخری منٹ پہ ہمیں چھوڑ گئی ہو اور انہوں نے اگریمنٹ ہی نہ کی ہو. تو اس طرح کی سچویشنز ڈیولپ ہوتی رہی تھیں. کچھ ایسی قوتیں تھیں جنہوں نے اس پارٹی کو انفلوئنس کر لیا. ہو سکتا ہے یا ہوا ہو سکتا ہے. آپ کے پارٹی کے اندر کوئی مشاورتی کمیٹی ہے جو انٹرنل اپنی پالیسیز فیصلہ کرتی ہے؟ بالکل ہیں جی. 2-3 لیول وغیرہ جیل میں ملتی ہے. نہیں, 2-3 لیول باہر کے بھی جیل سے باہر بھی ملتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. علی, جو گالم گلوچ کی سیاست نوجوانوں کو آپ نے انٹروڈیوس کرا دی ہے, کیا یہ فائنلی ایک سول وار میں داخل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں, سول وار تو بالکل ایک اینڈ رزلٹ ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسی بات نہ ہو. یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. آپ کے دوست تو کہتے ہیں نا, شیخ رشید نے کہا خون بہہ جائے گا, فواد چودھری نے کہا گلی محلوں میں لڑائی ہوں گی, کہتے تو رہے ہیں, اور یہ 9 مئی کے حوالے سے بھی بہت کچھ باتیں ایسی کی جا رہی ہیں. اور پھر میرا سوال یہ, جو گالم گلوچ کی ایک پوری نسل تیار ہو گئی ہے, تو will it not lead us to a civil war? اب مجھے دیکھیں, میں تو بلیو کرتا, میں پارلیمنٹیرین ہوں, میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہوں حل الٹیمیٹلی آپ کا ڈبیٹ, ڈائلاگ اور جمہوریت کے تقاضے پورے کر کے ہی ہوگا. علی, what is the future of Pakistan? عمران کی عمر کتنی ہے؟ 70. نواز کی عمر کتنی ہے؟ وہ بھی پہلے 70. شہباز کی عمر کتنی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی عمر کتنی ہے؟ یہ سب لوگ کی عمریں کتنی ہیں؟ نیکسٹ الیکشن تو 2029 میں ہے, اینڈ دیر از نو نیو لیڈرشپ ایٹ آل. یہ اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو, اور وہ لڑیں الیکشن جتنا لڑ سکتے ہیں. لیکن اس الیکشن میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی, ایسے لوگ آئے ہیں, ایم پی ایز بنے ہیں اور ایم این ایز بنے ہیں جن کا کوئی پہلے اسکوپ نہیں تھا. سر میرا یہ سوال قومی قیادت کے حوالے سے ہے کہ 2029 تک یہ قومی قیادت موجودہ جو ہے, خدا نہ کرے, تو where do we stand? ہمیں تیار کرنے پڑیں گے نئے لوگ جی. جس طرح آپ بات بار بار کرتے ہیں کہ شیڈو کیبنٹس ہونی چاہیے, لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایز پاکستانیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. Will you allow Mr. Ali Amin Gandapur to attack اسلام آباد؟ Not at all. بالکل نہیں. سر, کیا آپ سزائے موت کے حامی ہیں؟ جی دیکھیں, کئی بہت بڑی ڈبیٹ ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ کئی ایسے جرائم ہیں جن کے لیے میں خیال ہے ہمارے معاشرے میں یہ ضروری ہے. کیا آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آج ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں جی. آپ اپنے دور میں اے ڈی آر کو پراپرلی استعمال کیوں نہیں کر سکے؟ نہیں کر سکے, بہت بڑا فیلئر جی. آپ نے دی 4th لائن جو آپ کا آرٹیکل تھا اس میں آپ نے لکھا کہ سیاسی جماعت کا ویژنری ایجنڈا ہوتا ہے, وہ کسی پاپولسٹ کے پیچھے نہیں بھاگتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمران کا جو ایجنڈا ہے وہ پاپولسٹ ہے. دیکھیں, 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک ہے لیڈر کا کام ہے, وہ آف کورس لیڈر نے ایک سلوگن بنانا ہے, لیڈر نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے, اس نے لوگوں کی خواہشات جو ہیں, جو ان کے جو جذبات ہیں اس کو دیکھ کے آگے چلنا ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹی ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے, اور پولیٹیکل پارٹی ایک لیڈر پہ صرف ڈپینڈ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, میرا آخری سوال آج کا یہ ہے, آپ پاکستان میں الیکشن کب ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میری نظر میں نیکسٹ الیکشنز آپ کا 1.5 سال میں ہونے والا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ.